ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين درشی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے میرا مکے کا یتیم اچھا واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں قرب و جوار دے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماؤں بہنوں قرآن مجید دے 17ویں سپارے دے اندروں کچھ آیات تلاوت کیتیاں نے بارگاہ عزتی دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت دے مطابق حق بیان کرنے سننے سنانے تو بعد سانو ساریاں نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن مجید دیاں ان آیات دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے حالات و واقعات نو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں تواڈے سامنے بیان کیتا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید دی 25 سورتاں دے اندر 73 مقامات تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر اور تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون؟ جد الانبیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دی اولاد، جنہ دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دی لڑی دی اندر اللہ دے محبوب نے ولادت باسعادت فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لی دعاواں منگیاں سن کہ یا اللہ اتنیاں قربانیاں، تیری دوستی، تیرا خلیل ہونا، انہاں ساریاں چیزاں دے بدلے تیرے کولوں میں ایک موتی، ایک خزانہ، ایک ایسی نعمت منگنا چاہنا وا۔ اللہ پاک نے فرمایا مانگ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منگیا کہ ربا انہاں نو میری اولاد، میرے پتر اسماعیل دی نسل دے اندر پیدا کر چھٹ۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسحاق دی اولاد دے اندر ہزاروں نبی آئے، ہزاروں، 100 نہیں، کئی ہزار نبی اور رسول۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول نے۔ ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسحاق دی اولاد دے اندر، لیکن ابراہیم علیہ السلام دے پتر اسماعیل دی اولاد دے اندر میرے مصطفیٰ تو سوا کوئی دوجا نبی نہیں آیا۔ جی آ جاندہ تے پھر مقام مصطفیٰ دنیا تے واضح نہ ہوندہ صحیح معنی دے اندر۔ اس لیے اللہ پاک فرماندے نے کہ آمینہ دلال اکلا سی، اکلا ہے، اور کائنات دے اندر آسمانہ تے رب سبحانہ ربی العالی تے زمینہ تے میرا مصطفیٰ ساری کائنات تو اعلیٰ۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقعات دے اندروں قرآن دیا اے 17ویں پارے دیا جڑی آیات سورہ انبیاء دے اندر میں تلاوت کیتیاں، انہاں دے اندر اللہ پاک نے بیان کیتا کہ ایک دہاڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد نو اور اپنی پوری قوم نو، قبیلے نو، خاندان نو، بستی والیاں نو مخاطب کر کے انہاں تو ایک سوال پوچھیا، قوم نے جواب دیتا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے جواب دے بدلے دے اندر جواب دیتا۔ اے ابراہیم علیہ السلام دی گفتگو ساری بستی تے شہر والیاں نال تے والد نال جڑی ہو رہی ہے آپس دے اندر، سوال و جواب ہو رہے نے، اللہ پاک نے انہاں سوالاں نو تے انہاں جواباں نو ریکارڈ کر کے قرآن بنا کے میرے تے تواڈے تے نازل کر چھڑیا کہ تاکہ قیامت تک لوگ یہ پڑھتے رہن تے انہوں پتہ چل جائے کہ سارے شہر دے اندر بادشاہ بھی کافر، قوم بھی کافر، رعایا بھی کافر، ابراہیم علیہ السلام دا باپ بھی کافر، ماں بھی کافر، بستی والے کافر، ابراہیم نال کوئی دوسرا نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمت نہیں ہارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی محنت دی اندر بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، اللہ دی رضا لی دعوت دیندے ہی رہے۔ دنیا نو دس چھڑیا کہ منانا دعوت دین والے دے بس دے اندر یا او دے اختیار دے اندر نہیں ہوندا، دعوت دین والے دا کام ہے دعوت دینا، دلاں دے اندر اتارنا اے رب دا کام ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو کی سوال پوچھیا، اللہ پاک قرآن مجید دی اندر کس طرح بیان کر رہے نے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑے سوالات ابراہیم علیہ السلام قوم تو کر دینے،
قرآن دی اندر اللہ پاک دا بیان کرنے دا انداز بھی بڑا انوکھا۔ اللہ پاک مخاطب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی کردا ہے اور قیامت تک دے سارے انسانوں نو بھی کردا ہے، اور کس انداز نال کردا ہے کہ اس ویلے نو یاد کرو جڑے ویلے میرے نبی ابراہیم نے انج آکھیا سی۔ قرآن کی کہندا ہے، فرمایا اذ قال لأبیہ، پہلے قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، البتہ تحقیق دے چھڑیا اساں ابراہیم علیہ السلام نو ہدایت، رشد، نبوت، من قبل پہلے تو، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور پہلے سے ہم جانتے تھے کہ ابراہیم نے ہمارا نبی بننا تھا۔ اور کس خاندان میں پیدا ہونا تھا، قرب و جوار کے حالات کیا ہوں گے، اللہ فرماندے نے میں پہلے تو جاندا سی، اس لیے میں اپنے نبی ابراہیم نو پہلے تو ہی رشد و ہدایت دے چھڈی سی، نبوت دے دیتی سی۔ پھر کیا ہوا، قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا اذ، لفظ از دا معنی جب، جدوں، جڑے ویلے، اذ قال لأبیہ وقومہ، اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر باپ بھی تے قوم دے اندر شامل ہے، لیکن مینوں تے تانوں اے دسن لئی، ساڈے تے ظاہر کرن لئی کہ باپ بھی اگر اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں دے خلاف جاوے، ماں باپ، بھرا یا برادری، قوم یا قبیلہ، خاندان والے اگر اللہ دے دین تو ہٹ جان، نبی دے سنتا اور نبی دے طریقے نو چھڈ کے غیرہ دے طریقے نو اپنا لین، تے اللہ فرماندے نے ایسے رشتہ داراں نو، ماں باپ نو، بھین بھائیاں نو، مامے تے چاچیاں نو، خاندان تے قوم تے قبیلے تے برادری نو، ساریاں نو دعوت دینا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے تے ابراہیم دی بھی سنت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ نہیں آکھیا کہ ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے، قرآن کیا کہتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ، اذ قال، لوگو یاد کرو اس ویلے نو جڑے ویلے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا لأبیہ، اپنے باپ نو، وقومہ، اور قوم دے لوگاں نو۔ واضح باپ دا ذکر رب نے قرآن دے اندر الگ کر چھڑیا، اذ قال لأبیہ، ابی باپ، جدو آکھیا اپنے والد نو، وقومہ، کلے والد نو نہیں، والد دے نال قوم نو بھی، باپ بھی موجود، قوم والے بھی موجود۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، باپ بھی موجود، قوم والے بھی موجود، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام والد صاحب نو بھی مخاطب کر رہے نے، قوم والیاں نو بھی مخاطب نے، ابا جی نو تے قوم والیاں نو اللہ دا نبی کی کہہ رہے ہے، ما ہازیہ، پتھر دے بت، پتھر دیاں مورتیاں جنہ دی پوجا حضرت ابراہیم دا باپ بھی کردا ہے، بستی والے بھی کردے نے، قوم والے بھی کردے نے، انہاں بتاں دیاں مورتیاں والی اشارہ کر کے نبی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے نے، ما ہازیہ، اے کیا ہے، اے کی ہے، ما ہازیہ تماثیل اللاتی انتم لہا عاکفون،
یہ پتھر کی مورتیاں، یہ پتھر کی صورتیں کیا ہیں جن کے ارد گرد عبادت کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے مجاور بن کے تم بیٹھ جاتے ہو؟ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد نو بھی کہہ رہے ہیں اور قوم والیاں نو بھی کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے باپ نو بھی آکھیا تے قوم نو بھی آکھیا ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ پتھر کی مورتیاں جن کے مجاور بن کے اعتکاف کر کے تم ان کے ارد گرد بیٹھے ہو اور ان کی پوجا کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انتم لہا عاکفون۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا باپ سے اور قوم والوں سے۔ ہن قوم نے اور حضرت ابراہیم دے والد نے جڑا جواب دیتا اللہ پاک نے وہ بھی قرآن بنا چھڑے، حالانکہ کافران دی گل نو جواب بنان دی کی لوڑ؟ یہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے۔ 250 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اور بچپن سے ہی اللہ کی توحید جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات؟ 73 25 صورتوں میں، ورنہ اگر دیکھا جاتا تو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے مواقع، لیکن جو میرے اور آپ کے نفع کے لیے تھے، فائدے کے لیے تھی، جو باتیں ہماری ہدایت کا ذریعہ تھی، جن باتوں سے مجھے اور آپ کو فائدہ ہو سکتا تھا، اللہ پاک نے وہ مقامات ریکارڈ کر کے قرآن بنا کے ہمارے سامنے نازل کر دی تاکہ ہم پڑھیں، سنیں اور ہمیں زندگی کے اعتبار سے ان کا فائدہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال کیا باپ سے اور قوم والوں سے؟ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ پتھر کے بت، مورتیاں جن کی تم جو ہے وہ اعتکاف کرتے ہو، جن کے سامنے بیٹھتے ہو، جن کو عبادت کشا اور عبادت کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان پتھروں کو، بتوں کو خدا ماننے کی کوئی دلیل تو پیش کرو۔ تو قوم والوں نے ان مورتیوں کو اپنا رب ماننے کی جو دلیل تھی وہ بیان کی۔ کیا دلیل دی قوم نے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قالو جمع دا صیغہ اور قالا واحد دا صیغہ، ایک بندہ گل کرے یا دو گل کرن تے قرآن کہندا ہے قالا، بلکہ قالا واحد اور لا لام الف لا تثنیہ لام والو جمع۔ جدوں ابراہیم علیہ السلام دا ذکر آیا، حضرت ابراہیم دی تقریر ہو رہی ہے، قرآن کی کہندا ہے اذ قال لابیہ، یاد کرو اس ویلے نو جدوں ابراہیم نے آکھیا، اور جدوں قوم دا جواب آیا تے قرآن کی کہندا ہے قالو۔ یہ مطلب کی ہے؟ ابراہیم نو جواب ایک دو نے نہیں دیتا، اکثریت نے دیتا۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات جب سنے کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو جواب میں ایک دو نہیں بولے، جمع کا صیغہ دو، تین یا تین سے زیادہ بولے، اکثریت بولی۔ اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ جو ان کا جواب وہ بھی اللہ پاک نے قرآن بنایا۔ فرمایا قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ قرآن کہتا ہے سارے نے بیک زبانوں کیا کیا؟ وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، لہا، انہاں بتاں دی، عابدین، عبادت کردیاں ہویاں۔
ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਹਾਜਤ ਰਵਾ, ਨਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਔਲਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਹਾ ਆਬਿਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। حضرت ابراہیم نے سوال کیا کیا تھا؟ باپ نو بھی اور قوم نو بھی پوچھیا کہ انہاں پتھر دی مورتیاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ انتم لہا عاکفون، اعتکاف عبادت ہے اللہ پاک کی، تو ان کے سامنے معتکف بن کے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو جواب کیا دیا؟ قالو، سارے نے بیک زمان ہو کیا کیا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ان کی عبادت کرتے ہوئے، لہٰذا اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو کام بڑوں کو کرتے دیکھا ہم نے بھی وہ شروع کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سننے کے بعد نبی ابراہیم نے جو جواب دیا رب نے اسے بھی قرآن بنا دیا۔ قرآن مجید کا 17واں سپارہ سورہ انبیاء اور 5ویں رکوع کی پہلی آیت سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ 5ویں رکوع کی پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہا ہم نے ابراہیم کو پہلے سے بچپن سے ہی ہدایت دے دی تھی، ہم جانتے تھے اس کو۔ اور پھر کیا کہا؟ دوسری آیت 5ویں رکوع کی دوسری آیت میں اس ویلے نو یاد کرو جدوں میرے نبی ابراہیم نے اپنے باپ نو بھی آکھیا تے قوم نو بھی آکھیا انہاں پتھر دی مورتیاں تے بتاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ اور تیسری آیت میں قوم نے جواب کیا دیا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ساڈا پیو دادا انہاں دی پوجا کر دے رہے اس لیے اسی بھی انہاں دی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اب چوتھی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ پاک نے اسے بھی قرآن بنا دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قالا، میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا، جواب دیتا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد۔ اب حضرت ابراہیم جواب دینے سے پہلے دو لفظ بیان کر رہے ہیں، دو لفظ، دو حرف، لام بھی حرف تے قد بھی حرف۔ لام بھی تاکید لئی تے قد بھی تاکید لئی۔ لام بھی قسم لئی استعمال ہوتا ہے اور قد بھی تاکید۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے قال لقد، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا، بلکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں قالا، میرے نبی ابراہیم نے آکھیا لقد، البتہ تحقیق، کنتم، تسی سارے، انتم جڑے موجود ہو جڑے نہیں موجود ہو، جڑے بھی پتھر دے بتاں دی عبادت کر دے ہو، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، جڑے میرے سامنے موجود ہو تسی بھی سارے، تے جڑے پتھر دی عبادت کرنے والے اس موقع تے موجود نہیں، بستی دی اندر گھراں دے اندر نے او بھی، تے جڑے تواڈے وڈگے باپ دادا فوت ہو چکے نے او بھی، سارے لفی ضلال مبین، گمراہ، تسی بھی گمراہ تے تواڈے باپ دادا بھی، تواڈے وڈے وڈیرے بھی جڑے یہ غلط کام کرتے رہے نے، شرک والا کام کرتے رہے نے، تسی بھی گمراہ تے او بھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں نا اللہ سے کتنی محبت اور پیار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بار بار باپ نو دعوت دے رہے ہیں، بار بار قوم نو دعوت دے رہے ہیں، بار بار وقت دے بادشاہ نو دعوت دے رہے ہیں، کدے انہاں دے بتاں نو توڑ رہے ہیں، کدے اگ دے اندر جا رہے ہیں۔ رب نو اتنا اللہ نال محبت دا اتنا حق ادا کر چھڑیا
اللہ فرماندے نے ابراہیم پہلے میں آکھدا رہا تو مندا رہا، من کے تو اس مقام تے پہنچ گیا۔ میں آکھیا ابراہیم ہن منگنا تیرا کام، آکھنا تیرا کام تے من لینا میرا کام۔ تے فرمایا ربا پھر میں بھی تیرے کو ایک ہی موتی منگاں گا تیرے خزانے دے اندر، جڑا تیرا اکلا موتی آمینہ دا چن عبداللہ دا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور پھر مقام دیکھیں، قربانی قیامت تک ابراہیم کی سنت رب نے بنا دی۔ حج کے مناسک کے اندر آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، بی بی ہاجرہ کے طریقوں کو اللہ پاک جو ہے قیامت تک کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت بنا دیا۔ ان کی اداؤں کو اپناؤ گے تو حج عمرہ ہوگا، ورنہ ہوگا ہی نہیں۔ قیامت تک مومن مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت ابراہیم کو کیوں ملا؟ ساری کائنات پہ انہوں نے اللہ کی ذات کو ترجیح دی، ہر چیز اللہ پاک تے بار چھڑی۔ بارہا میں نے واقعہ آپ کو نہیں سنایا کہ فرشتوں نے جب اللہ پاک سے کہا نا کہ یا اللہ ابراہیم تیرے نال محبت پیار کیوں نہ کرے؟ ابراہیم نے تو مال و دولت بھی دیتا ہے، یہ پہلے تنگی کے حالات تھے، دعوت تھی، جب ساری مشکلیں پار ہوگی، سارے امتحانات میں پار ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور سونا چاندی بھی دیا، بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، جن کے ساتھ جنگل بھر گئے، بے شمار عظمتیں۔ تو فرشتہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ابراہیم تیرا خلیل ہے، تیرا یار تھا کہ انہوں تو انیاں نعمتاں دیتیاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وجہ اے نہیں ہے، اے اودے کول نام ہی ہوندا ابراہیم پھر بھی میرا یار سی، اور مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا امتحان لینا چاہتے ہو جاؤ انسانی شکل میں جاؤ ابراہیم دے امتحان لے لو، آزما لو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں اپنے مال مویشی چرا رہے اور فرشتے انسانی شکل میں جھاڑیاں دے اندروں آ کے کیا پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرشتہ ذکر کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کناں دے اندر آواز پئی، لبدے اس مقام تے واقعہ مختصر کردہ اس مقام تے پہنچ گئے، فرشتہ چپ کر گیا۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے یار پڑھنا، میرے رب دا ذکر کرنا، چپ کیوں کر گیا؟ فرشتے نے پھر پڑھیا، پھر چپ کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھا یار پڑھنا، انہیں کیا ہن ایویں ہی نہیں پڑھنا، یہ لیے تینوں قیمت دینی پینی ہے، مفت نہیں پڑھنا۔ کی چاہیے؟ آپ بھیڈاں تے بکریاں دا جڑا جنگل ہے نا یہ سارا کہ بس اتنا ہی سارا کچھ مانگ لینا، وہ بھی دے دیندا، جا دے دیتا۔ فرشتے نے ذکر شروع کیا، پھر چپ ہو گیا۔ قیمت فرمایا یہ اونٹ، گھوڑے، ساری دولت دے دی، کچھ نہ رہا۔ ذکر کرتا کرتا پھر فرشتہ چپ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے آکھا یار پڑھنا مزہ آ رہا سی، میرے رب دا نام تے لے نا۔ انہیں کہ ابراہیم ہن تے تیرے کول دین جو گا کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا یار مویشی جانور، بکریاں، بھیڈاں، اونٹ، یہ چران واسطے تینوں چرواہا بھی تے چاہیے نا، تو میرے رب دا ذکر کر، میں اپنے آپ نو تینوں دے دینا ساری زندگی میں۔ اللہ نال پیار ہے، یعنی رب دی محبت کے اندر حضرت ابراہیم نے اپنا آپ بھی بیچ چھڑیا۔ رب دی محبت کے اندر ابراہیم نے پتر دی گردن تے چھری بھی نہیں پتہ تھی ابراہیم علیہ السلام کہ بیٹا بچ جائے گا، دمبا آ جائے گا۔ یہ اللہ پاک مینوں تے تانوں دکھا رہا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ایویں ہی نہیں ہے، دیکھو میرے خلیل دیاں، میرے دوست دیاں دوستیاں تے یاریاں کیسیاں ہیں کہ میری یاری تے اندر کائنات دی ہر چیز نو ابراہیم وارن لی تیار ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک سے محبت تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم لفی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا جتنے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، سارے کے سارے گمراہ ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ گمراہ۔
اب عبادت سے مراد کیا ہے اللہ کی؟ معراج والی رات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے. جب خدا اور مصطفیٰ قریب ہو گئے، کتنے قریب ہو گئے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قاب قوسین، جیسے تیر اور کمان ایک دوجے دے نیڑے ہو جاندے نے، خدا تے مصطفیٰ انج ہو گئے. پھر آگے قرآن کہتا ہے او ادنا، یار تیر تے کمان نالوں بھی بہتا نیڑے ہو گئے خدا تے مصطفیٰ. پھر اس وقت اللہ پاک نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب کیا تحفہ لائے؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا خلیل اور حبیب میں فرق ہے. خلیل اسے کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جدے تے ساری کائنات رو وار چھڑیا جائے. خلیل سے رب نے سب کچھ لیا، لیکن محبوب کو رب نے ساری کائنات کتنی دی؟ قرآن بنا دیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس رب کی کبریائی کی قسم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آخری کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا نہیں کروا دوں گا. اور جو مانگتے جائیں گے اللہ عطا کرتا ہی جائے گا. یہ فرق ہے خلیل کے اندر اور حبیب کے اندر. حبیب قیامت والے، خلیل جو ہے وہ قیامت والے دن کہے گا ربا میرا کی بنے گا، اور حبیب قیامت والے دن یہ نہیں آکھے گا یا اللہ میرا یا میری اولاد کا کی بنے گا. حبیب کی زبان پہ ہوگا ربی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا. یہ فرق ہے خلیل میں اور حبیب میں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ کے دربار کے اندر قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو میں واقعہ آپ کو سنا تھا کہ معراج والی رات اللہ پاک نے محبوب نو آکھیا محبوبہ کوئی تحفہ، یار نو ملن جاندہ ہے، کوئی تحفہ گفٹ لے کے جاندہ ہے. محبوب کیا لے کے آئے میرے لیے؟ یا اللہ ساری کائنات ہی آپ کی ہے، آپ کے لیے کیا لاتا میں؟ فرمایا نہیں محبوب پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. تو اللہ دے محبوب نے 3 تحفے رب نو پیش کیتے. کتنے؟ 3 تحفے. اور جو اتنے پسند رب کو آئے، ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے، ہر نمازی نماز میں التحیات کے اندر پڑھتا ہے. فرمایا التحیات للہ، یہ اللہ کے محبوب کا پہلا تحفہ جو محبوب نے خدا کو پیش کیا. اور پیش کہاں کیا؟ زمین پہ نہیں، عرش معلیٰ پہ. التحیات للہ. اور دوسرا تحفہ والصلوات للہ. اور تیسرا والطیبات للہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بدنی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، میری مالی عبادت بھی. اور عبادت کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ دنیا کے کسی بھی مسلک کے امام کا، عالم دین کا آپ ترجمہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا نکال لیں تو ترجمہ یہی بنے گا میری قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت ربا کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے. یعنی زبان سے جو عبادت کروں گا وہ بھی تیرے لیے، وجود کے ساتھ جو عبادت کروں گا وہ بھی تیرے لیے، اور مال کے ساتھ جو عبادت کروں گا وہ بھی. سر میرا در تیرا، دعا لی ہاتھ اٹھن گے، ہاتھ میرے تے دربار تیرا. مال خرچ کراں گا، نام تیرا تے مال میرا. اس لیے جب بھی کبھی آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، ایک طریقہ سمجھ لیں. بعض لوگوں میں کچھ کہتے ہیں جی 11ویں دینی جائز ہے، کچھ کہتے ہیں 11ویں دینی جائز نہیں ہے. لفظوں کا ہیر پھیر ہے. بھئی آپ اگر کہیں نا 11ویں دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اس کا ثواب 11ویں والے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحم اللہ کی روح کو پہنچے. ہمارے باپ دادا نانی نانا جتنے بھی خاندان کے عزیز و کار وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان کو ثواب پہنچے.
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیگ پکا کے کچھ بھی خرچ کر کے یہ دے رہے ہیں، ختم دے رہے ہیں، آپ کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہے اللہ کے نام کا، اس کا ثواب جس مرضی بزرگ کو، جس مرضی اللہ کے ولی کو، اپنے خاندان میں سے جس کو مرضی آپ پہنچانا چاہے پہنچ جاتا ہے، کوئی حرج، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں نا کہ یہ بکرا ذبح کر رہے ہیں ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا، جب بھی ہم بکرا ذبح کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، یعنی دینا اللہ کے نام پہ ہے، صدقہ خیرات نظر اللہ کے نام کی ہے، نیاز ایصال ثواب جس کو مرضی پہنچا لیں، ایصال ثواب جس کو مرضی کیا کر لیں پہنچا لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب نوافل پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچائیں، قرآن کی تلاوت کر کے کسی کو ثواب پہنچائیں، صدقہ خیرات کر کے کسی کو ثواب پہنچائیں، کھانا کھلا کے کسی کو آپ ثواب پہنچائیں، کوئی ذکر اذکار کر کے آپ کسی کو ثواب پہنچائیں، آپ ثواب دے سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ بلکہ آپ کوئی بھی عبادت نفلی کر کے جو مرحومین وفات پا چکے ہیں، جب آپ ان کو ایصال ثواب جو ہے وہ تحفۃً ہدیۃً بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بتلاتا ہے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے، ریلیٹیو نے، عزیز نے یہ آپ کے لیے گفٹ بھیجا ہے، صدقے کا گفٹ ہے، نوافل کا گفٹ ہے، تلاوت کا گفٹ ہے، کوئی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا مرنے والے کی اولاد جو ہے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ جاری ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے کیا کہا معراج پہ؟ بدنی عبادت، قولی عبادت، مالی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے سوا کسی کے لیے؟ عبادت اللہ کے لیے ہے، ثواب جسے مرضی پہنچائیں، ثواب جس کو مرضی پہنچائیں۔ اللہ اگر آپ ایک مسلمان، امام بخاری نے ایک باب بند ہے کہ اگر ایک مسلمان جانور کو ذبح کرے اور زبان سے بسم اللہ، جیسے مرغیاں ذبح کرنے والے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک چھریاں پھیر رہے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، تو فرمایا مسلمان اگر بسم اللہ اللہ اکبر اس نے نہیں پڑھا لیکن مسلمان کا ذبیحہ، مسلمان کی ذبح کی ہوئی چیز اس کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں، امام بخاری نے اس کے اوپر بھی باب بند ہے۔ تو معلوم ہوا کوئی بھی چیز آپ دے ہوتی کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ اللہ کے نام کے علاوہ جیسے اللہ کے محبوب نے فرمایا میری مالی عبادت تیرے لیے، قرآن مجید کا دوسرا سپارہ تیسرا چوتھا رکوع ہے جس میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ۔ قرآن مجید دا دوسرا سپارہ انما حرم علیکم المیتۃ، قرآن کہتا ہے ایمان والو ہم نے تم پہ مردار کو حرام کر دیا، مجھ مر گئی، بکری مر گئی، ذبح نہیں ہو سکی تو مردار کیا ہے؟ حرام۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام، والدم، دم کہتے ہیں خون کو، جانور کوئی بھی ذبح کر رہے ہیں آپ، خون نکلتا ہے، اس خون کا استعمال کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ والدم، خون بھی حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام، وما احل به لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام کی چیز بھی حرام، جیسے مردار حرام، جیسے خون حرام، جیسے خنزیر کا گوشت حرام، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی چیز بھی کیا ہے؟ حرام۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا صدقہ کریں، خیرات کریں، کوئی آپ دعا کروا رہے ہیں، کچھ بھی کروا رہے ہیں، نام اللہ کا ہو، ثواب جس سے مرضی پہنچائیں،
ثواب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچائیں، ثواب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائیں، ثواب آپ پنجتن پاک کو پہنچائیں، ثواب آپ اہل بیت کو پہنچائیں، آپ اپنے والدین کا 6 مہینے، سال بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد، جتنے بھی اللہ آپ کو توفیق دے، ضروری نہیں کہ دیکھیں پکانی ہے۔ ہمارے والدین کا ہم پہ حق ہے، 8 دن 10 دن بعد کبھی بھی کوئی اچھی چیز پکائی ہے، آپ کسی غریب کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو روٹی بھیج دیں اور نیت کر دیں یا اللہ اس کا ثواب میرے والد محترم اگر وفات پا چکے ان کو پہنچے، یا اللہ میرے دادا حضور کو اس کا ثواب پہنچے، تو کوئی حرج والی بات یہ جائز ہے، ایصال ثواب ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز دیں، نام اللہ کا ثواب، جسے کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، اللہ کے نام پہ آپ نے چیز دے دی اور آگے ثواب ہے جس کو مرضی آپ پہنچائیں۔ اور ہر ثواب کے اندر ایک مسلمان عاشق رسول کو جہاں دنیا کی نیت کرتا ہے، وہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پہلے نمبر پہ کرے۔ مصطفیٰ سے بڑا احسان کائنات میں امتی پہ کسی نے، ورنہ جیسے آج ہمارے اعمال ہیں بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی بندر اور خنزیر بنے ہوتے، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، اللہ کے حکموں کو توڑنا۔ لیکن آج جو ہم ان عذابوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ میرے نبی کی پوری رات ایک ایک سجدے میں، ایک ایک رکوع میں، ایک ایک قیام میں پاؤں سوج جاتے ہیں اور زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت دی بخشش کر دے، یا اللہ میری امت تے عذاب نہ نازل کری، ربا میری امت تے عذاب نہ ہوئے کہ ساری مٹ جائے۔ اور موت کے وقت، وفات کے وقت بھی جبرائیل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب نو پوچھ کیا میری وفات تو بعد میری امت دا کی بنے گا؟ یہ نہیں کہا کہ حسن و حسین کا کیا بنے گا، یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کا کیا بنے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ رب نو پوچھ کیا میری وفات تو بعد میری امت دا کی بنے گا، تے جواب کی آیا؟ جبرائیل جا کے میرے محبوب نو دس دے، محبوبہ غم نہ کر، میں رب تیری امت دے نال ہوواں گا، میں رب تیری امت دے ساتھ دواں گا، میں رب تیری امت دے نال ہوواں گا۔ تو ہر نیکی کے اندر مصطفیٰ کی بھی بات جو ہے وہ نیت آپ کریں، 1.25 لاکھ نبیوں کی نیت کریں۔ یار اللہ دے خزانے کوئی گھاٹا ہے؟ آپ 50 روپے مسجد کو دے رہے ہیں، میں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، 50 روپے آپ مسجد کو دے رہے ہیں اور آپ نے نیت کی اللہ مجھے ثواب ملے، اگر وہاں آپ یہ نیت کریں یا اللہ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک، بالخصوص مصطفیٰ، سارے نبی رسول، صحابہ، تابعین، اہل بیت، کربلا والے ائمہ اور جتنے بھی اولیاء اللہ، میرے خاندان کے ساری کائنات کے انسانوں کو، اور یا اللہ میرے خاندان والوں کو اور مجھے بھی، تو میرے دوستو جتنا اس عبادت کا ثواب بنتا ہے نا، وہ پورے کا پورا اللہ آپ کو بھی دیں گے، اور جس کی آپ نے نیت کی اللہ سارے انو بھی عطا کرے گا۔ رب فرشتوں کو کہتا ہے ارے یہ بندہ ہو کے ایسا کر رہا ہے، یہ دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہا ہے، میں تو رب ہوں، میرے تو خزانے بڑے وسیع ہیں۔ حدیث میں نہیں آتا ہے جب آپ کسی انسان کو دنیا میں کہتے ہیں، کسی بھی آپ کا دل کسی نے دکھایا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، دل میں آپ کہتے ہیں میں نے اس کو کیا کر دیا؟ تو معاف ہو گیا۔ لیکن اللہ آسمانوں پہ فرشتوں کو کہتا ہے مخاطب کر کے، فرشتوں گواہ بن جاؤ، فرشتوں گواہ بن جاؤ، میرے ایک بندے نے بندہ ہو کے دوسرے کو معاف کیا، ارے میں تو رب ہوں، رحمتوں کے خزانے، کرم کے خزانے میرے پاس ہیں، مجھے میری کبریائی کی قسم اس معاف کرنے والے کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، رب کے خزانوں میں کوئی کمی، ارے جو سب سے آخری جنتی، سب سے آخری جنتی، جب جہنم کو تالا لگ جائے گا، جب جنت کو تالا لگ جائے گا، جب جہنم سے کوئی نکالا نہیں جائے گا، جب جنت میں کسی کو داخل نہیں کیا جائے گا، سارے تو آخری جنتی نو بھی کنی بڑی جنت اللہ دے گا، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اس پوری دنیا سے۔ اور حساب و کتاب شروع ہو کے پہلا جنتی جہنمی جب جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، اس دن سے اس آخری جہنمی کے نکلنے تک 80,000 ملازم اس آخری جنتی کے لیے جنت کے دروازے پہ جو ہے وہ اس اپنے آنے والے آقا اور مالک کے انتظار میں کھڑا ہوگا۔ 80,000 ملازم۔ اللہ کے خزانے کوئی تھوڑے، بڑے وسیع اس کے کیا ہے،
حد نگاہ تک اللہ پاک کی عظمتیں عطا کریں گے، اور کمال ہی کمال ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا، جنت میں راحت ہی راحت ہوگی۔ جنت میں تو تکلیف کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جنت میں تو آپ کو کسی چیز کو کھانے کے لیے ہاتھ بھی بڑھانا نہیں پڑے گا۔ قرآن سورہ رحمان میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ متقین، میرے جنتی ٹور نال نکھرے نال ٹیک لا کے بیٹھا رہی، تینوں ٹیک ہٹان دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ وجہ نال جنتین دان، میری جنت ٹر کے تیرے منہ دے سامنے آ جائے گی۔ اور آگے اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ایسا اللہ، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اللہ سے محبت، اللہ سے محبت ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا تو رب نے بھی حضرت ابراہیم کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ جو ابراہیم نے مانگا رب نے دے دیا۔ کروڑوں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے، آج بھی قیامت کی صبح تک کوئی نمازی نماز پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پڑھتا ہی رہے گا۔ قیامت تک قربانیاں ہوتی رہیں گی، ابراہیم کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ سے محبت ہے۔ اور ہمارا حال تو کیا ہوتا ہے؟ وضع میں تم ہو تو اقبال کیا کہتا ہے؟ وضع میں تم ہو تمدن میں سارا ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ باقی اسکندر کیا کہتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کی طرف سے انسان کو کہا جا رہا ہے کیا میرے بندے اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یار اپنے مقام کا تو خیال کر، اے انسان تجھے میں نے کتنی عزت دی کہ ساری کائنات کے فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا۔ ملعون ابلیس کیوں بنا؟ عزازیل سے شیطان کیوں بنا؟ اس بدبخت نے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ اور خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ جماعت کی آستینوں میں بت بھی ہوں، کیا کہا جا رہا ہے کہ اے انسان تجھے کیا حکم ہے؟ کسی نے بت رکھے ہیں جو مرضی کر رہا ہے، لیکن تیرا کام کیا ہے لا الہ الا اللہ دا ہوکا لائی جا، رب دی توحید نو دسی جا۔ ہدایت دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اور میں آپ کو اپنے بارے میں بتلاؤں، یہ قرآن میرے سامنے ہے، میں نے کبھی بھی کسی مسلک کو ترجیح نہیں دی ہے، ہمیشہ کوشش کی ہے حق بات آپ کے سامنے رکھی جائے، ہمیشہ کوشش کی ہے کیا؟ حق بات آپ کے سامنے رکھی جائے، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ جو ہے وہ، یعنی کہ جو رائٹ ہے جس مسئلے میں اس کو کھول کے، اس لیے نہ میں نے آپ کی قبر میں آنا ہے نہ آپ نے میری قبر میں آنا ہے، کسی نے کسی کی قبر میں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، قیامت والے دن کافروں سے بھی پہلے، قیامت والے دن جہنم میں سب سے پہلے، جہنم میں کافروں سے بھی پہلے، مشرکوں سے بھی پہلے، منافقین سے بھی پہلے، سب سے پہلے قیامت والے دن جہنم میں علماء کو، کس کو ڈالا جائے گا؟ علماء کو، جنہوں نے جانتے ہوئے حق جو ہے وہ بتلایا نہیں، سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے حق بات بتلائی نہیں۔ اللہ پاک کو اس بات پر بڑا جو ہے وہ غصہ آتا ہے۔ اس لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس منصب پہ بیٹھ کے کوئی بھی بات ایسی نہ ہو کہ جو میں آپ کے سامنے نہ رکھوں یا کوئی لگی لپٹی رکھوں۔ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میرے علم میں ہے، جو جتنا میں جانتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، چاہے اس کے اندر کوئی بھی کچھ سمجھتا رہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کیا سمجھتا ہے اور مصطفیٰ کیا سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں نے یہ باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ باقی یہ دنیا کی زندگی میرے دوستو چند روزہ ہے،
مرنا ہم میں سے ہر ایک نے ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن کامیاب وہ انسان ہوگا جو تھوڑا عمل کر لے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر کے جائے، بے شک تھوڑا کر کے جائے۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کی نظر میں محبوب ترین عمل وہ ہے جو تھوڑا بھی ہو لیکن اس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، مقابلے میں قوم ہے، مقابلے میں باپ ہے، مقابلے میں ماں ہے، مقابلے میں وقت کا بادشاہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہے، اور جب اللہ کا حق ادا کرتے رہے، بادشاہ مخالف ہو گیا، قوم مخالف ہوگی، سکا پیو مخالف ہو گیا، ابراہیم علیہ سارن لی چیخا تیار ہو رہی ہے، اس آگ میں اندازہ لگایا حضرت ابراہیم کا باپ بھی لکڑیاں ڈال رہا ہے، بیٹے کو جلانے کے لیے آگ میں باپ بھی کیا کر رہا ہے؟ لکڑیاں ڈال رہا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے تیری ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو ایک خدا کے واسطے۔ اور پھر جب آگ میں گئے تو وہیں اس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم نمرود کی بیٹی باپ نو آکھ دی، ابا ساری دنیا لی تو بادشاہ ہوئے گا، میرا تے والد ہے، وہ جڑے جڑے نو بن کے اگ دے اندر سٹیا سی دا کی بنیا ہوئے گا؟ تے نمرود آکھدا ہے اگ دے وچ پتھر بھی سٹ دیو پگھل کے نرم ہو جاندا ہے، تے انسان سی۔ اور میں ابا جی میں چھت تے چڑھ کے ویکھنا چاہندی ہاں، تے نمرود دی بیٹی چھت تے جدوں چڑھی تے انہیں آگ دے اندر کی ویکھیا؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تخت آگ دے اندر لایا ہویا، تکیے لگے ہوئے، ٹیک لا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور اللہ دے فرشتے پیراں دی طرح بھی پکھا چول رہے نے تے سر دی طرح بھی کی کر رہے نے؟ پکھے مار رہے نے۔ تے رب نے آگ دے اندر ہی ابراہیم لی جنت بنا چھڑی۔ تے حضرت ابراہیم نو کسے نے پوچھیا ابراہیم زندگی دے سکھ والے دن کوئی جڑے تانوں یاد ہون؟ تے حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ وہ جڑے 40 دیہڑے میں اگ دے اندر گزارے نا، جنہ سکون جنہ سکھ مینوں انہاں دناں دے اندر آیا، زندگی دے اندر اتنا سکون ہور کسی موقع تے نہیں آیا۔ اللہ اللہ۔ اس لیے میرے دوستو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، تھوڑی سی آمدن ہوگی لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اسے پریشانی نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی، 2 روٹیاں ہوں گی، سارا گھرانہ کھائے گا، سارے سب کے پیٹ بھر جائیں گے، اولاد فرما بردار ہوگی اور دنیا کی زندگی اس کی جنت بن جائے گی۔ اور مقابلے میں ایک کھربوں پتی ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں گے، اولاد نافرمان ہوں گے، روزانہ بیوی خامد بچوں کی لڑائی ہوگی، گھر جو ہے وہ اس کا جہنم بنا ہوگا۔ تو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ برکت اسے آپ نے کبھی سوچا ہے؟ میں تو سوچتا ہوں، تو آپ بھی کبھی سوچئے گا، اہل سنت والجماعت دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، جتنے بھی علماء ہیں کسی بھی مسجد کے سروے کر لیں آپ، مراد آباد، غوثی آباد، امبا والی بستی، رسول نگر، قدرت آباد، 15-18 ہزار سے زیادہ کسی امام مسجد کی تنخواہ ہے؟ 15-18 ہزار سے زائد کسی کی بھی نہیں ہے۔ سب کے بیوی بھی ہیں، سب کے بچے بھی ہیں، قاری صاحب نے کپڑے بھی صاف ستھرے وائٹ اچھا لباس پہنا ہوتا ہے، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں۔ کبھی آپ کسی امام مسجد کو یہ کہتا نہیں سنیں گے مر گئے، لٹ گئے، برا حال ہو گئے۔ سوچے کبھی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی 35-40 ہزار کما رہا ہے، وہ پریشان ہے، ایک آدمی 15-16 ہزار روپیہ لے کے صبح 4 بجے سے لے کے رات عشاء تک ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ پھر خوشحال ہے۔ ساری دنیا مولوی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، مولوی پھر بھی خوشحال ہے۔ یار وجہ کیا ہے؟ سوچ سوچ کے پتہ یہ چلتا ہے یہ اللہ کا کام کر رہا ہے، اللہ اس کا کام کر رہا ہے، یہ اللہ کا کام کر رہا ہے، اللہ۔ اور مصطفیٰ کے مصلی پہ ویسے کوئی آ سکتا ہے؟ 70,000 دفعہ اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھے اسے دین پڑھنے کی اللہ توفیق عطا کرتے ہیں، ویسے ہر بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو برکت کثرت کے اندر نہیں ہے، برکت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور فرما برداری کے اندر ہے۔ تو یہ سارے کوشش کریں گے خدا اور مصطفیٰ سے تعلق کی، سنت کے مطابق کھانا جب بھی کھائیں۔ ہم نے تو سنتوں کو چھوڑ دیا، آج
گھر میں جب 20 روٹیاں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ایک پلیٹ میں کھائیں. یہ ہم کہتے ہیں نا اولاد میں محبت نہیں، ماں باپ کی، اولاد کی، بہن بھائیوں کی محبت نہیں. یہ نفسا نفسی کا ایک عالم دیکھتے ہیں. 4 بیٹے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. سبب ماں باپ ہے. سبب کون ہے؟ ماں باپ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک پلیٹ میں کھاؤ. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک پلیٹ میں کھاؤ. اللہ کے نبی نے کہا ایک گلاس میں پانی پیو. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، قیامت آ سکتی ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، مسلمان کے جھوٹے سے محبت پیدا ہوتی ہے. ایک برتن میں اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ. جب اکٹھے بیٹھ کے تم کھاؤ گے دلوں میں محبت اللہ ڈال دے گا. اور جب ایک نے کولی پکڑ کے ادھر بیٹھا ہے، دوسرا کولی پکڑ کے ادھر بیٹھا ہے، تیسرا کولی پکڑ کے ادھر بیٹھا ہے، اور طریقہ کار بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر زندگیوں میں محبت کیسے آئے گی؟ پھر گھر جنت نہیں بنیں گے، پھر گھر جہنم بنیں گے. سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ اکٹھے کھانا بیٹھ کے کھانے کی. ماں باپ اولاد ایک دسترخوان لگائیں، چاہے بیڈ پہ بیٹھ جائیں. میں آپ کو بتلاؤں یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، شاید کبھی مہینے میں 5-7 مرتبہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، مبالغہ نہیں کرتا. میں اور میرے بچے آج تک ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں. 4 بچے ہیں، 2 ہم 6 لوگ ہیں. زندگی گزر گئی ہے، 20 سال شادی کو ہو گئے ہیں. ایک برتن میں، یہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں. میری یہ باتیں ویسے نہیں کہ آپ کو کہنے کے لیے کچھ ہو اور خود کے عمل کے لیے کچھ ہو. ایک برتن میں آج تک کھانا کھایا. ایک پلیٹ یا 1.5 پلیٹ سالن ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، زیادہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. برکت. تو اس لیے یہ کوشش کریں، یہ کوشش سارے انشاءاللہ کریں گے. میں دیکھتا ہوں لوگوں کے بچوں کو باہر اندر گلیوں میں 7ویں 8ویں کا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، بات نہیں مان رہا ہے. 7ویں 8ویں کی بچی ہے، بچہ ہے، ٹچ موبائل اس کے پاس ہے. میری بیٹی MA کے اندر پڑھ رہی ہے، بیٹا بھی ہے. کوئی موبائل آج تک میں نے لے کے نہیں دیا، ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، کیوں دینا ہے؟ ایک بچے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جتنا دین سے دور جائیں گے. میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، یہ جو ٹچ موبائل ہے یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایٹم بم سے بھی زیادہ. اپنے بچے کو اٹھا کے آپ آگ میں پہاڑ سے نیچے پھینکیں، چھوٹا نقصان ہے، اور یہ نیٹ اور موبائل یہ بچے کو پکڑا دینا اس سے بڑا نقصان ہے. یہ دینے کے بعد آپ کے کہ بچہ آپ کی گرفت کے اندر رہے اور آپ کا فرما بردار رہے، آپ کی بات مانے، یہ خیال است و محال است، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستو یہ کوشش کریں، سنت کو اپنائیں، دین کے مطابق زندگی اختیار کریں. اللہ سکونی، آپ کی رات بھی سکون میں ہوگی، آپ کا دن بھی سکون میں ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ جنت بنا دے گا. اور اگر آپ ان طریقوں کو چھوڑ دیں گے پھر قارون کا خزانہ بھی آپ کے پاس ہوگا. نہ رات کو نیند آئے گی، نیند کی گولیاں کھائیں گے، نہ سکون ہوگا، نہ اولاد کی طرف سے سکون ہوگا، نہ ورکر کی طرف سے سکون ہوگا، نہ پڑوسیوں کی طرف سے سکون ہوگا. تو سارے انشاءاللہ کوشش کریں گے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، عاجزی کے ساتھ کھانا کھائیں، رزق کو کبھی ضیاع نہ ہونے دیں. اور ایک بات یہ، جب ہم روٹی کھاتے ہیں اور وہ ذرات خشک خشک جو روٹی کے وہ روٹی زیادہ جل جائے تو اوپر سے ذرات جو گرتے ہیں، اگر آپ بعد میں نا اکٹھے کر کے پلیٹ میں ڈال کے وہ بھی آپ کھائیں گے، اتنا آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور اضافہ بھی ہوگا. اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، جب ہم برتن میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ برتن بد دعا کرتا ہے، یا اللہ جیسے اس کھانا بد دعا کرتا ہے، یا اللہ جیسے اس نے مجھے ضیاء کیا تو بھی اس کو ضیاء کر. اور جب ہم برتن کو چاٹ کے صاف کر دیتے ہیں تو کھانا اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، یا اللہ جیسے اس نے ہمیں ضیاء ہونے سے بچایا تو بھی اس کو ضیاء ہونے سے بچا. مجھے یاد ہے جامعہ امدادیہ کے اندر 25 سال پہلے جب میں پڑھتا تھا اور 3000 بچہ جب ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھاتا تھا، اور کھانا کھاتے ہوئے اسپیکر کے اندر آداب پڑھے جاتے تھے، ہر روز یہ حدیث سنائی جاتی تھی، ہر روز، اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ سنائی جاتی ہوگی کہ برتن کو صاف کرو، اگر کھانے کو ضیاء کرو گے تو کھانا تمہارے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ جیسے اس نے مجھے ضیاء کیا تو بھی اس کو ضیاء کر. اور اگر آپ برتن کو صاف کریں گے تو دعا کرتا ہے، یا اللہ جیسے اس نے مجھے ضیاء ہونے سے بچایا تو بھی اس کو ضیاء ہونے سے بچا. آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ گھر میں بھی کر رہے ہیں، باہر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو ہماری زندگیوں میں برکت اس لیے نہیں ہے. تو بارگاہ عزت میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت